اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ آج کا خطبہ ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہے۔ سننے میں وہ چیز بڑی عام سی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے تو ہیں، لیکن شاید ان کو توحید کا معنی اور مفہوم اور اس کے حقائق اور اس کے تقاضے ان تمام چیزوں سے ناواقف ہیں۔ توحید صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ انسان مزاروں پر نہ جائے، درگاہوں کے اوپر سجدہ نہ کرے۔ توحید ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے جاننے کی ضرورت انبیاء کو بھی تھی۔ انبیاء بھی اس کی حقائق سے ناواقف تھے جب تک اللہ رب العالمین نے ان کو واقف نہیں کرایا، اور جب اللہ رب العالمین نے ان کو واقف کرایا تو اس کی حقیقت کو جانے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ اور آج کا مسلمان جو خصوصاً اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے باوجود اعمال کے اندر انتہائی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے اعمال کو تباہ کر دیتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصراً صرف توحید کے حقائق بیان کروں گا۔ اس توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انبیاء بھی اس کی اہمیت کو جاننے کے ضرورت مند تھے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ۔ مسند ابن حبان کی روایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے، یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ کہا اے رب العالمین، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس کے ذریعہ میں تجھے خصوصی طور پر یاد کروں، تجھے پکاروں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کل عبادک یقولون ھذا۔ اے رب العالمین، یہ لفظ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندے کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، مجھے کچھ اسپیشل بتاؤ، مجھے کچھ اسپیشل سکھاؤ جس کے ذریعہ میں خاص الفاظ اور خاص جملوں کے ذریعہ تجھے پکاروں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله۔ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں اور 7 زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں میرے علاوہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سوچئے مسلمانوں، نبی کلیم اللہ کے برگزیدہ بندے، اور کلیم اللہ رب العالمین سے کلام کرنے کا جن کو ٹائٹل ملا، ایک ایسے نبی جب لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو، اس کے تقاضوں کو، اس کی مسئولیات کو جاننے کے جب محتاج ہیں، تو ہمارا اور آپ کا ایمان کیا اتنا مضبوط ہے کہ اپنے آپ کو خالص توحید پرست کہنے سے توحید کے حقائق ادا ہو جائیں گے؟ قیامت تک بھی ہم اس کے حقائق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو کسی خاص قسم کا ٹائٹل دے دینے سے آپ اس کے حقائق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہر مسلمان کے اوپر اور غیر مسلم بھائی کے اوپر، اللہ کی قسم، اگر انسان جو دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے اگر توحید کے حقائق کو سمجھ جائے تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان
بت پرست نہ بچے، چاہے اس کا تعلق اسلامی بت پرستی سے ہو یا پھر اسلام کے علاوہ کسی اور بت پرستی سے ہو۔ کوئی انسان، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو، اس کی عظمت کو، اس کی ہمارے اوپر احسانات کو، اور جناب محمد رسول اللہ اور جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور اسلام جیسی عظیم نعمت یہ ہمارے اوپر جو نازل کی ہیں، اگر ان کے احسانات کے بارے میں اگر انسان سمجھ لے تو اللہ کی قسم کائنات میں کوئی انسان اللہ کے علاوہ ذرہ برابر بھی کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں کرے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہی شرک ہے۔ آئیے میں آپ کو عبادت کی پوری ایک لسٹ بتاتا ہوں، اور پوری اس لسٹ کے مطابق ہر اہل حدیث اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ اس کا وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے یا اس کے اندر گڑبڑی اور گھوٹالا پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے توحید، اور اس معاملے میں الحمدللہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ نماز عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ حج کے تعلق سے ہمارے اپنے اعمال کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی شور نہیں کرتے، روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ہم کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن ہم چھپا کر کے ادا کرتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ لیکن جب حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں کیا اخلاص پایا جاتا ہے؟ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، غور کیجئے مسلمانوں کہ ہمارا حج کیا خالص اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے حج کو چھپا کر کے کیا، عمرہ کو چھپا کر کے کیا، یا لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ، حج کے علاوہ استغاثہ یعنی مدد مانگنا، اللہ رب العالمین سے تکلیف کے عالم میں اللہ رب العالمین کو پکارنا، استعانت عام حالت میں اللہ رب العالمین کو پکارنا، طواف، نظر، ذبح، یہ تمام کی تمام دعا اور یہ جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں ساری کی ساری ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ اعمال ایسے، محبت عبادت ہے، خوف عبادت ہے، ڈر، اگر آپ کی محبت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی محبت کے اوپر غالب ہے تو سمجھیے کہ آپ توحید پرست ہیں، اور اگر کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر غالب ہے تو یاد رکھیں کہ آپ مشرک ہیں۔ ڈر عبادت ہے، اور عبادت اگر آپ کا ڈر رب العالمین سے سب سے زیادہ ہے تو آپ توحید پرست ہیں، اور اگر آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی توحید میں گڑبڑی ہے، آپ کی توحید کے اندر گڑبڑی ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ اس اعمال کو، اس توحید کو زبان سے ادا کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن اللہ کی قسم اس توحید کی اہمیت اتنی عظیم ہے کہ ایک بندہ جس نے پوری دنیا کے اندر کوئی نیک عمل نہیں کیا ہو، کوئی عمل اس کے نامہ اعمال میں موجود نہ ہو، اور پورے کے پورے نامہ اعمال اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن اس نے اگر کوئی عمل ذرہ برابر عبادت کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک لمحہ خالص اور پیور اور شدھ طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے اگر کیا ہوگا تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس تعلق سے جامع ترمذی کی ایک روایت، اس کے اوپر غور کیجئے گا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے گا کہ ہمارے اعمال چاہے شادی بیاہ کے موقع ہوں، حج اور عمرہ کے موقع ہوں، لوگوں کو بلانے اور نہ بلانے کے تعلق سے ہوں، ہماری محبتیں کتنی ایمانی ہیں، کتنی توحید پرست ہیں، اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یأتی رجل یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن
ایک بندہ لایا جائے گا. وَسَيَتَخَلَّصُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کو تمام بندوں کے اوپر سے حاضر کرے گا، اور یہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے پاس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُنشَرُ لَهُ 99 سجلات، 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھے جائیں گے. وَكُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، اور ہر ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی آنکھ کی بینائی پہنچے، جہاں تک آپ کی نظریں جائیں، جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو، وہ تمام کی تمام جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے اس رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی. اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا اظلمک عبادی اظلمک کتبتی الحافظون، کیا اے بندے خدا بتا کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ الک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ تو ان لکھی ہوئی چیزوں کا انکار کر سکے؟ یہ تمام کے تمام رجسٹر جو تیری برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، 99 رجسٹر، اور ہر ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا کہ تقریباً جہاں تک انسان کی نظر پہنچے. سوچئے آپ کہ اس انسان کی نا امیدی کا عالم کیا ہوگا. وہ انسان نا امید ہو چکا ہوگا اور وہ یہ محسوس کر چکا ہوگا کہ اب میرے حق میں جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. اللہ رب العالمین سے پوچھے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کوئی فرشتوں سے غلطی ہوئی؟ کہے گا لا یا ربی، اے میرے رب میرے پاس کوئی عذر نہیں، اور نہ ہی تیرے فرشتوں نے، تیرے مقرب بندوں نے اس کے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے. بندہ نا امید ہو چکا ہوگا اور اس انتظار میں ہوگا کہ رب اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بلا لک عندنا حسنہ، اے بندے خدا، اے میرے بندے، ایک نیکی ایسی ہے جو تیری ہمارے پاس موجود ہے. فتخرج له البطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ATM کارڈ کہہ سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کہہ سکتے ہیں. اور یہ کارڈ نکالا جائے گا اور اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کا قائل نہیں، اور نہ اس نے کبھی مانا ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو اس نے پورا کیا ہوگا. یعنی دل سے اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہوگا اور عمل سے اس نے ثابت کیا ہوگا اور زبان سے بھی اس نے اقرار کیا ہوگا، لیکن اس کے ان تمام چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہی رہ گئی ہوگی. وہ اقرار بھی کیا ہوگا زبان سے، دل سے اور اپنے عمل سے، لیکن نمازوں میں کوتاہی رہی ہوگی، اس کے حقائق اور فرائض کے اندر اور کبائر کے اندر وہ کبائر کا مرتکب رہا ہوگا، لیکن اس نے رب کی ذات کے اندر جو کوئی حق ادا کیا ہوگا، ذرہ برابر کوئی عمل کیا ہوگا، اگر وہ مسکرایا ہوگا تو اللہ کے لیے، وہ رویا ہوگا تو اللہ کے لیے، کسی سے ملا ہوگا تو اللہ کے لیے، مسجد آیا تو اللہ کے لیے، گیا تو اللہ کے لیے، کسی کو دعوت میں بلایا تو اللہ کے لیے، کسی کی دعوت میں نہیں گیا تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہوا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے خوش ہوا تو اللہ کے لیے. غرض یہ کہ اس کے اعمال کا ہر ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا. اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والوں، اہل حدیثوں، غور کرو اس جملے کے اوپر. ہمارے کتنے اعمال اللہ کے لیے؟ خالی درگاہوں اور مزاروں کے اوپر جانے والے کو تم مشرک کہتے ہو. تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ تمہارے اعمال میں توحید کتنی ہے. تمہارے حاجی کھانے اور عمرہ کھانے اور دعوتوں میں بلانا اور نہ بلانا یہ صرف اور صرف قوم کی بنیاد پر ہے. تمہارے اعمال اخلاص کے اوپر ہے منعقد. یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں اپنے اعمال کی
انتہائی گندگی کا احساس ہوگا کہ واقعتاً ہم اپنے آپ کو یہی سمجھتے کہ آج تک خالی سجدہ اور رکوع اور نظر و نیاز یہی درگاہوں کے اوپر نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ خالص اسی کا نام توحید نہیں ہے، بلکہ عبادات کی جتنی اقسام ہے یہ تمام کی تمام اللہ کے لیے کر دینے کا نام توحید ہے، اور اسی کے اوپر مر جانے کا نام توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے سامنے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور وہ کارڈ نکالا جائے گا، جس کو محدثین نے حدیث البطاقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ محدثین نے ایک نام دیا اس حدیث کو، حدیث البطاقہ، یعنی کریڈٹ کارڈ والی حدیث۔ اس کے بعد میں یہ بندہ اس کارڈ کو دیکھنے کے بعد بھی نا امید رہے گا، کیونکہ ایک طرف ایک بھاری بھرکم رجسٹر اور ایک طرف ایک ورقہ، ایک صفحہ، ایک پیج۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کی عقل دیکھ کر یہی کہے گی کہ اس رجسٹر کا وزن بھاری ہوگا، اور اس ایک پیج کا، حالانکہ وہ پیج سے بھی بہت چھوٹا ہوگا، اس کے ذہن و گمان کے اندر یہ ہوگا کہ یہ چھوٹا سا کارڈ اس رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی، آنکھوں کی بینائی پہنچنے تک، اتنی دور تک جب اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے تو بلا شبہ یہ رجسٹر سب سے زیادہ بھاری ہوگا اور یہ کارڈ بھاری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا اس کارڈ کے تعلق سے تیرا کوئی خیال ہے؟ وہ کہے گا یا ربی ما لهذه البطاقة ولهذه السجلات، اے رب العالمین اس کارڈ کا ان 99 رجسٹروں کے سامنے جو ایک رجسٹر آنکھوں کی بینائی کے پہنچنے تک ہوگا، اس کا کیا کمپریزن ہو سکتا ہے، کیا موازنہ ہو سکتا ہے، یہ کارڈ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ لا ظلم علیک اليوم، آج کے دن ہم تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں فَتَضَعُ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فِي كِفَّةٍ وَتُوضَعُ هَذِهِ الْبِطَاقَةَ فِي كِفَّةٍ۔ اس کے بعد رب العالمین ان 99 رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا، اور اس ایک ATM کارڈ کو جس کے اوپر توحید ہوگی، اس کو ایک کارڈ ایک پلڑے کے اندر رکھے گا۔ فَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتَاشَتْ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 99 رجسٹر والا پلڑا جو ہے یہ ایک دم سے اٹھ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے، یہ بھاری ہو جائے گا اور جھک جائے گا۔ وَأَيُّ شَيْءٍ أَعْظَمُ وَأَثْقَلُ مِنْ اسْمِ اللَّهِ، کون سی چیز ہے جو رب کے نام اور رب کی ذات پر بھاری ہو سکے؟ سوچیے آپ توحید کی عظمت اور توحید کی حقیقت، کہ ہم اس کلمے کو صرف زبان سے بول دینے کا نام توحید سمجھتے ہیں۔ کلمے کے لیے جانتے ہیں 3 شرطیں ہیں بنیادی: اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان، اور دل سے اس کی گواہی دینا، والعمل بالجوارح والعمل بالارکان، اور اس کے مطابق آپ پریکٹیکل ہو کر کے ایک مسلمان بن جائیں، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں، اپنے عمل سے ثابت کریں آپ کہ آپ مسلمان ہیں، دل سے اس کی گواہی دیں اور زبان سے اس کا اقرار کریں۔ اس چیز کا نام ہے توحید۔ توحید جیسی عظیم نعمت، ہمارے اعمال، ہم کسی سے ملتے تو ہمارا نہ ملنا توحید کے لیے نہیں ہوتا، ہمیں اپنی ذاتی نفرت ہے، کسی سے ملتے تو ذاتی محبت ہے، کسی سے انسان کو کسی بھی موقع میں کسی کو دیکھ کر مسکرا رہے تو ہمارے اپنی ذاتی مفاد ہیں، کسی کو دیکھ کر اور کسی کو دعوت میں بلا رہے ہیں تو بھی مفاد ہے، تو بھی ہمارے اپنے مقاصد ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں توحید کے منافی ہیں مسلمانوں۔ اگر ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بھی توحید پرست کہتے رہیں، کتنا بھی ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ کہتے رہیں، لیکن ذرہ برابر بھی اگر اعمال کے اندر شرک کی آمیزش ہوئی تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اعمال، ہمارے یہ اعمال صحیح نہیں،
کیونکہ اس کا ہم نے عہد و پیمان لیا ہے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین سے دنیا میں آنے سے پہلے کسی اور چیز کا انسان نے عہد و پیمان نہیں کیا سوائے اس چیز کے، اور وہ چیز ہے توحید. اس تعلق سے عبداللہ ابن مزاحم، امام ابن ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ تفسیر ابن جریر طبری کے اندر ایک آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے لکھتے ہیں توحید کی عظمت کو اور توحید کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ ہم میں سے ہر انسان اس کے اعمال رب کے لیے ہے یا کسی اور عمل کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، حج سے ہو، استغاثہ، استعانہ، طواف، ذبح، نذر اور دعا اور محبت اور نفرت اور توکل، یہ جتنی بھی اقسام ہیں توحید کی، یہ تمام کی تمام چیزیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس تعلق سے امام ابن ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مات ابن لہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا یا جابر اذا انت وضعت ابنی فی لحدہ فابرز لہ وجہہ وحل عنہ عقدہ. اے جابر، جب تم میرے بیٹے کو اس کی قبر میں اتارو، اس کی قبر میں رکھو، تو اس کی گانٹھ کھول دینا، اس کی جو کفن کی گانٹھ ہے وہ کھول دینا. فإنہ سیسأل عن المیثاق الذی اخذ منہ، کیونکہ اب اس سے اس میثاق اور اس عہد و پیمان اور اس ایگریمنٹ کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس کا اس نے بنی آدم علیہ السلام کی صلب میں، آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی میں جب اس کی روح تھی اس وقت اس سے جو عہد و پیمان لیا گیا، اس وقت اس سے جو وعدہ لیا گیا تھا، آج اس کا وہ اقرار کرے گا. جس کسی نے دنیا کے اندر اس وعدے کو نبھایا جو وہاں پر عہد و پیمان کر کے آیا، ایگریمنٹ کر کے آیا اللہ سے، اور یہاں آ کر اس عہد و پیمان کے اوپر قائم رہا، تو وہ انسان قبر کے اندر اس سوال کا جواب دے گا. اور جو انسان وہاں ایگریمنٹ کر کے آیا اور یہاں آ کر اس میں گڑبڑی کی اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، وہ انسان اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. نسأل اللہ العافیہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. مسلمانوں سوچو، حضرت جابر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جب مجھے امام ابن ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ نے یہ جملہ کہا تو کفن اور دفن تک پورا یہ سوال میرے اندر چلتا رہا، آخر کون سا میثاق ہے، کون سا عہد و پیمان ہے، کون سا ایگریمنٹ ہے جس کے تعلق سے امام ابن ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کے بیٹے سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ کفن دفن ہو گیا، اور کفن دفن ہونے کے بعد میں امام ابن ضحاک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا رحمک اللہ ای میثاق او ای سوال سیسأل ابنک، کون سا سوال ہے جو آپ کے بیٹے سے آج پوچھا جانا ہے، کون سا میثاق ہے الذی اخذ فی صلب آدم، کون سا عہد و پیمان ہے جو آپ کے بیٹے نے اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب کے اندر، پیٹھ کے اندر جب اس کی روح تھی تب کیا تھا. تو امام ابن ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں قبر کا جو پہلا سوال ہے من ربک، یہ توحید کے اوپر سب سے زیادہ بڑی دلیل ہے کہ آپ کا ہر کام اور آپ نے رب کو رب مانا کہ نہیں. خالص نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج جو اسلام کی 5 بنیادی اصول ہیں، ان کے علاوہ کوئی عبادتیں تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی یا نہیں کی. اگر حقیقت میں ہم سب کے اعمال اللہ رب العالمین کے اس حقیقت اور اس توحید کے بالکل موافق ہوئے جو موافق اور جس کے تعلق سے عہد و پیمان ہم نے آدم علیہ السلام کی صلب میں جو اقرار کیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد
اس کے مطابق ہم نے عمل کیا تو حقیقی معنوں میں ہمارا وہ اقرار اور یہاں کا عمل، یہ دونوں ملا کر کے ہمیں جنت میں پہنچانے میں سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ اور اگر وہاں پر وہ اقرار کیا اور یہاں آنے کے بعد اس اقرار کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس توحید کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اپنے اعمال کو لوگوں کے اندر دکھاوے اور ریاکاری اور نام نہاد اور اپنے اسٹیٹس اور اپنے اسٹینڈرڈ اور ان تمام چیزوں کے لیے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان سے محبتیں پیش کرنے کے لیے یا ان سے نفرتیں کرنے کے لیے جو اس نفرت کے حقدار نہیں تھے، اگر ان تمام چیزوں کو ہم نے دنیا میں آنے کے بعد اگر اس کا اقرار کرنے کے بعد اس سے مکر گئے، اپنے اعمال اس طرح کے نہیں رکھے، تو اللہ کی قسم کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا اہل حدیث کہتا رہے، اس کے اعمال کے اندر خرابی ہے، وہ اس اقرار کے اوپر پکا اور سچا نہیں ہے جس اقرار کو اس نے آدم علیہ السلام کی صلب کے اندر کیا تھا۔ اور ہم سب کو ان تمام چیزوں کو جاننے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس عبادات کے کچھ ہی نقطے ایسے ہیں جن کے اندر ہم صحیح ہیں، باقی اعمال کے اندر گڑبڑی اور گھوٹالا پورا ملا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ضرور ہیں کتاب و سنت، لیکن حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کے ہمارے پاس نعرے رہ گئے ہیں، حقیقت نہیں رہ گئی۔ کچھ لوگ تو توحید کے نام پر ایسے برباد ہوئے کہ نہ اس طرف کے رہے نہ اس طرف کے رہے، جس طریقے سے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اسی طریقے سے مسلم معاشرے کے اندر کچھ بدترین نوجوان توحید کے نام پر کسی چیز کو فالو کرنے لگے اور وہ لوگ منہج سلف سے ہٹ کر کے گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو توحید کے حقائق کو نہ جان کر اور اسلام کے علاوہ انہوں نے غیر رسمی رسومات اور غیر رسمی چیزوں کو اسلام سمجھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیا، وہ لوگ ویسے گمراہ ہو گئے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں منہج سلف کے پیروکار مانتے ہیں اور اس کے مطابق حتی المقدور عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادتوں کے اندر خلل ہے۔ مسلمانوں، اپنے اعمال کی اصلاح کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اعمال خالص نہ رہے، ہماری عبادتیں للہ فی اللہ نہ رہی، تو یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا توحید پرست کہہ لیں، ہماری توحید سچی نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو سب سے پہلے میرے اعمال کی اصلاح کر دے اور یہاں بیٹھے تمام مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں حقیقی معنوں میں توحید پرست بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جو کام کریں صرف تیری رضا کے لیے کریں اور اس کام سے بچیں جس کے اندر تیری رضا شامل نہ ہو۔ رب العالمین تو ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے تو تیری رضا کے لیے دے، نفرت کی توفیق دے تو تیری رضا کے لیے دے۔ دنیا کا کوئی بھی کام جو بھی ہم کریں، ہماری نسلیں اور ہماری ذریتیں اور ہمارے اہل و عیال تمام لوگوں کو ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اور صرف تیری رضا مقصود ہو، تجھے راضی کرنا مقصود ہو، تیری توحید مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی مقاصد ہماری زندگی کا ہماری عبادتوں کے تعلق سے نہ ہو۔ رب العالمین تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہمارے جسموں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعضاء اور جوارح کی اصلاح فرما دے، ہمارے آنکھ کان ناک ان تمام چیزوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری ذریتوں کی اور ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، انہیں تیری رضا کے لیے زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق دے۔ اور رب العالمین تو ہماری اولادوں کو حقیقی معنوں میں توحید پرست بنا اور کتاب و سنت اور منہج سلف کے اوپر تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری ذریت کو رب العالمین اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے دے۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر زندہ رکھ۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ رب العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب ارحمہما کما ربونا صغارا۔ رب العالمین تو ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں رب العالمین ان کی اولادوں کو ان کے حقائق اور ان کے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، ہم خطا کار ہیں، بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمیں ہدایت اور سداد اور سدید کی طرف تو رہنمائی فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح عطا فرما دے، اس حال میں تو ہمیں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔